عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے اعلان کے ساتھ ہی ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دیے جانے کی بنیادی وجہ فیض حمید کی متوقع سزا کو قرار دیا جا رہا ہے، جنہیں اب 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی سازش تیار کرنے کے الزام کا بھی سامنا ہے۔ عمران خان کو خدشہ ہے کہ اگر فیض حمید کو اس الزام پر سزا دی جاتی ہے تو اگلے مرحلے میں انہیں بھی اس الزام پر ٹرائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ طویل احتجاجی مہم اور حکومتی اداروں سے جھڑپوں کے بعد بالآخر تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر حکومت سے مذاکرات کا عندیہ دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان نے ایک 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے، لیکن پھر بھی فریقین کے درمیان مذاکرات کے آغاز کی فی الحال کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ابھی گزشتہ مہینے ہی پی ٹی آئی کے مظاہرین عمران خان کی رہائی کا مطالبہ لیے دھرنا دینے اسلام آباد آئے تھے، لیکن سیکورٹی فورسز کا ایکشن شروع ہوتے ہی جوتیاں اٹھا کر واپس پشاور کی جانب بھاگ کھڑے ہو گئے۔ بھاگنے والوں میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نمایاں تھے۔ اس دوران 5 سیکورٹی اہلکاروں کے علاوہ پی ٹی آئی کے 5 کارکنان بھی ہلاک ہوئے تھے۔ تاہم تحریک انصاف کی قیادت نے اسے سیاسی اسٹنٹ بناتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا کہ سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے اس کے 300 کے قریب کارکنان مارے گئے تھے۔ بعد ازاں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے بھی خود اس دعوے کی تردید کر دی، جس سے پارٹی کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچا۔ اسلام آباد کی جانب احتجاجی مارچ کی کال دیتے وقت بھی پی ٹی آئی کی جانب سے یہی کہا جاتا رہا کہ مذاکرات سے بااختیار افراد سے ہوں گے، جس سے مراد طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ پھر ایسا کیا ہوا کہ چند ہی ہفتوں میں پی ٹی آئی کے موقف میں تبدیلی آ گئی اور اس نے حکومت سے مذاکرات کے لیے حامی بھر لی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں جو ایک اور سوال سامنے آیا وہ یہ تھا کہ مذاکراتی کمیٹی بننے کے باوجود کوئی بات چیت کیوں نہیں ہو پا رہی؟ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے سے بات چیت میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اتنے یو ٹرن لے چکی ہے کہ اب ان کی بات پر حکومت کو اعتبار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی قیادت 9 مئی کے واقعات پر سرعام معافی نہیں مانگتی، اس وقت تک اس جماعت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ حکومتی وزراء 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ پر تحریک انصاف کی قیادت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تاہم خود تحریک انصاف نے ان پرتشدد واقعات سے لا تعلق کی ظاہر کی تھی، بلکہ عمران خان نے عسکری تنصیبات سمیت کئی سرکاری عمارتوں پر حملوں کو فالس فلیگ آپریشن کہا تھا۔ ادھر پاکستانی سیاسی تجزیہ کار طلعت حسین کا بھی ماننا یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر کسی طور بھی مذاکرات نہیں ہوں گے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام واضح ہے۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق اگر حکومت اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوں تب بھی عمران کو مطمئن کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس جماعت میں اعتماد کا فقدان ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم اور رانا ثناء اللہ دونوں نے تصدیق کی ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان کوئی رابطے میں نہیں۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی کی قیادت حکومت سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف جماعت کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد کی ایک عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے 26 نومبر کو احتجاج کے دوران ڈی چوک پر کارکنان کے خلاف کارروائیوں کا مقدمہ وزیر اعظم سمیت دیگر افراد کے خلاف درج کیا۔ بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد کی ایک عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ 26 نومبر کو احتجاج کے دوران ڈی چوک پر کارکنان کے خلاف کارروائی کا مقدمہ وزیر اعظم سمیت دیگر افراد کے خلاف درج کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے رہنما سردار لطیف کھوسہ بتاتے ہیں کہ ان کی جماعت 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی عدالتی تحقیقات کروانے کے لیے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت نے عدلیہ سمیت دیگر اداروں کو اپنے تابع کر لیا ہے، تو پھر ان واقعات سے متعلق عدالتی تحقیقات کروانے سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہر ایک سے مذاکرات کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی ضرور بنائی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے۔ تاہم پی ٹی آئی رہنما کے مطابق مذاکرات میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے سے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ اسلام آباد میں سیاسی صورتحال پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار طلعت حسین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا حکومت سے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار دراصل فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بڑھتی ہوئی دوری کا نتیجہ ہے۔ مذاکرات کی بات اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات مزید خراب ہوئے ہیں اور ان کا مقصد اس بات سے توجہ ہٹانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر 26 نومبر کے واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنان ہلاک ہوئے ہیں یا ان کے کچھ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں تو خیبر پختونخوا میں ذمہ داران کے خلاف مقدمات کیوں نہیں درج کروائے گئے؟ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی بات کر کے خود کو معقول جماعت بنائیں۔ تاہم سیاسی تجزیہ کار ماجد نظامی کہتے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد
پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کے لیے رضامندی کا اظہار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے 26 نومبر کا سخت حکومتی رد عمل ان کی سوچ میں تبدیلی کا سبب بنا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت اس طرح کے حکومتی رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی، چونکہ اس لمحے پر اندرونی اختلافات کارکنوں میں مایوسی کی وجہ سے تحریک کسی خونی انقلاب یا مزید جلاؤ گھیراؤ کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم طلعت حسین کے مطابق پی ٹی آئی کا مقصد عمران خان کے خلاف درج مقدمات کو ختم کروانا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔